بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، انسانی عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن وہ چیز انسانیت کے لیے تباہ کن ضرور ہے۔ آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع خودکشی حرام کیوں ہے۔ حدیث مبارکہ پچھلی حدیث مبارکہ کا ہی تسلسل ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3457ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يحنق نفسه يحنقها في النار والذي يطعنها في النار رواہ البخاری۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ کتاب الجنائز ہے، 83واں باب ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، 1365ویں حدیث۔ صحیح بخاری میں ہی 5778ویں ہے، صحیح مسلم میں 300 ہے، سنن ترمذی میں 2044 ہے اور 43 ہے، سنن ابی داؤد میں 3872 ہے، سنن نسائی میں 1967 اور سنن ابن ماجہ میں 3460ویں حدیث ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا گلا گونٹ کر جان دے دیتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گونٹتا رہے گا، اور جو برچھی یا تیر سے اپنے آپ کو مار لے وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے عذاب قبر کے طور پر وہ ویسا ہی کرے گا جیسے اس نے خودکشی کی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خودکشی حرام کیوں ہے، دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ زندگی رب کائنات کا دیا ہوا انعام ہے، اور خودکشی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری، ناقدری اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کہ الہ العالمین، آپ نے جو میرا موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، میں آپ کے فیصلے سے شدید اختلاف کرتے ہوئے کسی بھی شکل میں اسے قبول نہیں کرتا یا کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو مکمل طور پر سکھی ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک بادشاہ سے لے کر فقیر تک، ایک کروڑ پتی سے لے کر روزانہ 200-400-500 کمانے والے تک، ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ملتا ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اگر مشکلات برداشت کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، ان پر صبر کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں رب کائنات اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے لیے جنت میں درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ دوسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف انداز سے آزمائیں گے، جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، پھلوں کا نقصان ہوگا، لیکن فرمایا خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے تو وہ فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ان پر عرش والے رب کی طرف سے رحمتیں اور سلامتیاں ہیں، اور ان لوگوں نے ہدایت کا حق ادا کیا۔
میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، انسان یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرتا۔ حالات بسا اوقات انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ انسان مایوسی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ آخری حد تک صبر کرو، اس لیے کہ دنیا کی کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے بعد صبح نہ ہو۔ تو خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہے۔ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چلیں گے تو یقیناً آزمائشیں تو آئیں گی۔ میں آپ لوگوں سے ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء، خاص طور پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی پر آزمائشیں آئیں کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں، اپنے والد کو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، 6 سال کی عمر میں لقدق صحرا میں والدہ صرف 6 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی، کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، کوئی بڑی بہن نہیں ہے، کس کے سہارے زندگی گزارتے؟ دادا نے گود میں اٹھایا، 2 سال کے بعد وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ کیسی زندگی بسر کی آقا علیہ السلام نے، اپنا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رب کائنات نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں ایک مثالی خاتون بطور بیوی عطا فرمائی، تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آپ علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہنے والے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز سے شہید کیا گیا۔ مکہ میں دنیا کا کون سا ایسا ظلم و ستم تھا جو آپ پر نہیں لایا گیا، لیکن آقا علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ تو اس لیے خودکشی حرام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کی طرف یہاں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میرے اس سبق کو سن کر نہ تو یہ سمجھا جائے کہ میں کسی کو خودکشی کا لائسنس دے رہا ہوں، اور نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ میں خودکشی پر مجبور کرنے والوں کی حمایت کر رہا ہوں۔ یقینی طور پر میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، اس سبق کی وساطت سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو 2 باتیں سمجھانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں آج تک کسی عالم دین کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ علماء کرام کی زندگی عام آدمی کی نسبت کہیں زیادہ فقر و فاقہ کی صورت میں گزرتی ہے۔ دنیاوی طور پر وہ بیچارے بہت ساری محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے۔ تو خودکشی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، خودکشی کرنے والے کو ہم مطعون کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، لیکن جو بدبخت ظالم خودکشی پر مجبور کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے علم میں ایسا کیس موجود ہے، 14-15 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی ہوگی، جانور کی طرح اس سے کام لیا جاتا تھا، شوہر سے لے کر ساس تک، نندوں سے لے کر دیور جیٹھ تک اس کو پیٹتے تھے باقاعدہ۔ 18-19 سال کی عمر میں اس نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، کیونکہ والدین کہتے تھے مرو جیو جو مرضی کرو، تم نے سسرال میں رہنا ہے۔ ہم اس لڑکی کو تو برا کہیں گے، غلط کہیں گے، لیکن جنہوں نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا بچ وہ بھی نہیں سکیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ برے کو مت مارو، برے کی ماں کو مارو۔ خودکشی کے اسباب پر بھی ہمیں روک لگانا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ ہم دینی تعلیم اور تربیت کو فروغ دیں اور حالات ایسے نہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔